خداوند کا شکر کرتے ہیں، خداوند کے نام کی تعریف کرتے ہیں، خداوند کا بے حد شکر ہو۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم مکاشفہ کی کتاب میں اسٹڈی کر رہے ہیں، اور لاسٹ ویک ہم نے کون سا چیپٹر اسٹڈی کیا تھا؟ 4th چیپٹر، اس کی پہلی 5 آیتیں ہم نے اسٹڈی کی تھی، 4تھا باب اور اس کی پہلی 5 آیتیں۔ خداوند کا بے حد شکر ہو کہ خداوند اپنی بھید کی باتیں ہمیں سکھاتا ہے، اور ہوا یہ کہ بہت اچھی فیڈ بیک ہمیں ملتی ہے جب یہ ویڈیوز آن لائن بھی شیئر کر رہے ہیں، تو بڑی اچھی فیڈ بیک آ رہی ہے، لوگوں کو بہت برکت مل رہی ہے اس سے۔ مجھے خود سب سے زیادہ برکت مل رہی ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ آپ پہلے خود برکت پاتے ہیں پھر آپ شیئر کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے زیادہ اس لیے کہ مجھے اتنا زیادہ ملتا ہے، اس میں سے میں تھوڑا سا شیئر کر دیتا ہوں اور ٹائم نہیں ہوتا، تو لیکن خداوند کا بے حد شکر ہو اس بات کے لیے۔ مڈل ایسٹ اپڈیٹ کچھ یوں ہے کہ جیسا میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہمیں ساتھ ساتھ نظر رکھنی ہے عراق کے اوپر، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت مڈل ایسٹ میں 2 جنگیں ہو رہی ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون کون سی ہو رہی ہیں۔ ایک تو عراق میں جو خلافت کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور دوسرا اسرائیل کو آپ دیکھیں کہ اسرائیل جو ہے وہ اس وقت جنگ کی حالت میں ہے۔ ہمیں اسرائیل کے لیے دعا کرنی ہے، اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اور اسرائیل کی مدد بھی کرنی ہے جیسے بھی ہم کر سکیں، دعا کے ساتھ تو ڈیفینیٹلی۔ اس وقت پرابلم یہ ہے کہ ساری دنیا اسرائیل کے خلاف ہو رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو جارحیت ہے وہ غزہ کی جانب سے بیسیکلی ہو رہا ہے، حماس اور باقی تنظیمیں جو ہے، لیکن it's just the problem کہ people stand against اسرائیل، لوگ اسرائیل کو برا کہتے ہیں تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ خدا اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، کہ ہر طرف سے ان کو سامنا ہے مخالفتوں کا، کچھ طرف سے مزائل آ رہے ہیں، کچھ طرف سے ان کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، لیکن اس سارے کے بیچ میں وہ اکیلے نہیں ہیں، خداوند ان کے ساتھ ہے، اور ہم بھی خداوند کے اندر جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور ہم اسی سائڈ پہ کھڑے ہیں جہاں پر خداوند کھڑا ہے۔ ایون دو کہ بہت سارے ہمارے مسیح بہن بھائی کہتے ہیں کہ ہم کیوں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ تو یسوع کو نہیں مانتے، لیکن ایک چیز میں بتاتا چلوں، رومیو کے خط میں لکھا ہے، پولس نے کہا تھا کہ پہلے برکت ان کو ملی، پہلے یہودی کے لیے پھر یونانی کے لیے، یعنی غیر قوموں کے لیے بعد میں، تو دروازہ ان کے لیے کھولا گیا۔ سو اگر ان کے سخت دلی کے باعث ہم تک اگر نجات پہنچی ہے تو کتنا زیادہ ضروری ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، ہمیں، کیونکہ اگر وہ اس وقت مان جاتے، اس وقت یسوع کو قبول کر لیتے تو بادشاہی آ جاتی، ہمارے لیے جو ہے کتنا مشکل ہو جاتا۔ تو یہ نجات کا دروازہ جو باقی لوگوں کے لیے کھولا گیا ہے، اور جو ہم آج خداوند کی نجات کو لے کر غیر قوموں میں سے آئے ہیں، ہم کیسے جو پیچھے تھے ہم جو ہے کیسے کہہ دیں کہ ہم سر سے آگے نکل جائیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ ہمارے بزرگ ہیں، وہ ہمارے بڑے ہیں، جیسے ایک بڑا بھائی ہے، تو وی مسٹ۔ اور آپ یاد رکھیں کہ وہ جو تمثیل ہے مصرف بیٹے والی، اس میں جو بڑا بھائی ہے وہ یہودا کے گھرانے کو ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ وہ ہمیشہ گھر میں ہی تھا، چھوٹا چھوڑ گیا تھا، غیر قوموں میں چلے گئے، تو ہم لوگ چھوٹے کو ظاہر کرتے ہیں جو غیر قوموں میں سے واپس آ رہے ہیں، لیکن جو بڑا ہے وہ اسرائیل کو، یہودا کے گھرانے کو ظاہر کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ تو ہمیشہ ہی خداوند کے گھر میں۔ So the thing is کہ وہ these people are always part of God's plan، ٹھیک ہے؟ جو بنی یہودا ہیں، یہودی جو لوگ ہیں، وہ خدا کا پلان کا حصہ ہمیشہ ہے، وہ ہمارا وہ بڑا بھائی ہے۔ اور وہ جو جیلسی ہے وہ بائبل کی اندر لکھا ہوا ہے، یسایہ 11 باب میں اس کا ذکر ہے کہ یہودا اور افرایم جو ہیں، یعنی کہ ہم مسیحی جو ہیں وہ افرایم یا جو بھٹکا ہوا اسرائیل کا بھیڑے ہیں وہ اس کو ظاہر کرتے ہیں، اور یہودا جو ہے وہ جو شروع سے ہی وہاں پر موجود ہے، یہودا کا قبیلہ اور بنیامین کا، تو ان کے اندر ایک دشمنی یا جیلسی جو تھی وہ رہے گی، آخر تک رہے گی، جب تک خداوند یسوع مسیح نہ آئے، اور جب خداوند کی بادشاہی قائم ہوگی تب یہ جا کر جیلسی اور یہ جو دلوں کی کدورت ہے وہ دور ہوگی۔ کیونکہ آپ دیکھیں گے آج یہودی جو ہے مسیحی سے پیچھے ہٹتے ہیں، کیونکہ جتنے ظلم یہودیوں پر مسیحیوں نے ڈھائے ہیں وہ شاید ہسٹری میں کسی نے ڈھایا، حالانکہ بہت لوگوں نے جو ہے وہ اسرائیلیوں کے اوپر، یہودیوں کے اوپر حکومتیں کی ہیں، لیکن جو کیتھولک چرچ ہے اور جو رومن جو چرچ تھا، انہوں نے جتنے یہودی مارے ہیں، اور ایون دیکھیں کہ جو ہٹلر نے کیا تھا، ہٹلر بھی کیتھولک تھا، اور اس نے اس وقت کے پوپ سے اجازت لی تھی، اس نے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ان کو مار دو کیونکہ یسوع کو یہ مار دو، تو اس کے جو اندر کا ہیٹرڈ تھا وہ ریزن پیچھے یہی تھا، اور سلیب کے نیچے انہوں نے جو ہے وہ ڈھیروں ڈھیر لوگوں کو مارا۔ اس لیے
آج جو ہے وہ ان کے دل میں ہمارے لیے نفرت ہے، اور ہمارے دل میں جو ہے وہ شکایت یہ ہے کہ جی آپ نے یسوع کو نہیں مانا تھا۔ حالانکہ ہمیں یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ بائبل کی ساری کتابیں جو لکھی ہیں وہ یہودی لوگوں نے لکھی ہیں، جو سارے جو 12 کے 12 شاگرد تھے وہ یہودی تھے، ارلی چرچ جو تھا وہ سارے یہودی لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ نہ ہوتے، کیونکہ بائبل میں یسوع نے کہا تھا کہ نجات ان کی طرف سے ہے، آمین، یہودیوں میں سے ہے، یوحنا کی انجیل 4 باب، تو اگر وہ نہ ہوتے تو دروازہ جو ہے ہمارے لیے کیسے کھلتا ہے؟ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے ایک دوسرے کے لیے۔ سو ایک یہ جو ہے، دوسرا جو آئسس کا میں نے بتایا ہے، جو یہ جو اسلامک اسٹیٹ ہے یا خلافت جو شروع ہو گئی ہے، ابھی ریسنٹلی جو نیوز آئی ہیں اس میں یہ آئی ہے کہ انہوں نے پاسپورٹس ایشو کیے ہیں، 11,000 سے زیادہ پاسپورٹس ایشو کیے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کوئی روگ گروپ نہیں ہے، دس از ناٹ اے روگ گروپ آف طالبان یا القاعدہ کے جو جا کے بم چلاتا، گڈی اڑاتی یا 2 لوگوں کو مار دیا، بھاگ کے ہوٹل پہ جا کے اٹیک کر دیا، ایئرپورٹ پہ کر دیا، نو نو نو، دیز پیپل ہیو اے ڈفرنٹ ایجنڈا۔ پاسپورٹ کون ایشو کرتا ہے؟ گورنمنٹس ایشو کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ سو دے آر ٹیکنگ دیم سیلوز ایز اے گورنمنٹ۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ کچھ چیزیں اور منظر آپ پائیں کہ دے ہیو ایون پرنٹڈ اے کرنسی، انہوں نے ایک کرنسی جو ہے اپنے نوٹ جو ہیں وہ چھاپے ہیں، کیونکہ ان کا بہت بڑے ایریا پر قبضہ ہو گیا جو عراق کے، اور ان کے قبضے میں تو سارے پاسپورٹ آفیسز اور جو سینٹرل بینک اور یہ ساری چیزیں تھیں، انہوں نے اپنی کرنسی چھاپنی شروع کر دی ہے اور اپنے پاسپورٹس ایشو کرنے شروع کر دیے ہیں، اور انہوں نے $500 پر منتھ جاب آفر شروع کی ہیں جو بیسک پے ہوگی، جو کہ مزدور کی تنخواہ ہوگی۔ اور آپ دیکھیں کہ اس وقت سعودی عرب سے کیونکہ یہ سنی مینلی ہیں، تو جو آپ سعودی عرب ان ملکوں کو امیر ملک نہ سمجھیں، ان کے صرف حکمران امیر ہیں، ان کے جو عوام ہیں وہ غریب ہیں، بہت غریب ہیں، عراق کے اور سعودی عرب کے، اور یہاں سے لوگ اب چھوڑ کے وہاں جا رہے ہیں۔ پچھلے دنوں میں پتہ چلا کہ ایک ڈاکٹرز کا گروپ جو ہے وہ انہوں نے جوائن کیا ہے، کیونکہ انہوں نے اوپن آفر کی ہے کہ ہمیں جو یہ خلافت ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو، ہم آپ کو جابز آفر کریں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ ان کے جو بادشاہ ہیں یہ سعودی عرب یا قطر وغیرہ کے، دبئی وغیرہ کے، وہ اپنے لوگوں کو کچھ بھی ایسا آفر نہیں کر رہے، یعنی کہ غربت کی حالت میں وہ لوگ رہتے ہیں، لوکلز جو ہیں بہت سارے، اور اسپیشلی سعودی عرب میں، تو وہاں سے لوگ اب جا رہے ہیں کیونکہ ان کو وہاں پر امیر نظر آتی ہے، ان کو خلیفہ نظر آ رہا ہے، ان کو پیسے نظر آ رہے ہیں، سارا کچھ جو ہے وہ ان کے سکلز وہاں پر یوز ہوں گے۔ سو دس از گیٹنگ اسٹرانگر۔ اور اس سارے کے پیچھے جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ جو اوباما صاحب ہیں وہ بہت بڑا کردار پلے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وائی؟ کیونکہ ہی از ٹرننگ اے بلائنڈ آئی آن دیز پیپل، ٹھیک ہے۔ وہ ہوتا ہے نا کہ ابھی موقع ہے کہ ان کو روکا جا سکتا ہے، ابھی موقع ہے کہ ان کو پکڑا جا سکتا ہے، ان پر حملہ کیا جا سکتا ہے، ان کو جو ہے وہ پیچھے دھکیلا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ ناسور کو یا کینسر کو بڑھنے دیں تو ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ پوری باڈی کے اوپر چھا جاتا ہے اور پھر مردہ بن جاتا ہے انسان۔ تو دس از دا ٹائم ٹو اسٹرائک۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں رہے، امریکہ والے کہہ رہے ہیں، یا ہمیں نہیں لگتا کہ ہمیں اسٹرائک کرنی چاہیے، ایران کو کرنی چاہیے، باقیوں کو کرنی چاہیے۔ لیکن وی آر مسنگ دا پوائنٹ کہ چاہے اس وقت غلط تھا فیصلہ عراق افغانستان میں آنے کا، لیکن اب جو فیصلہ غلط ہے وہ یہ عراق میں نہ جانے کا۔ اٹ از دا ٹائم ٹو گو بیک ان دیئر۔ لیکن یہ سب کچھ ایکچولی کیوں ہو رہا ہے؟ ہم ٹھیک ہے انسان ہونے کے ناطے ہم کہتے تو ہیں، شکایت تو کرتے ہیں کہ جی امریکہ کو اب کرنا چاہیے، ہیلپ کرنی چاہیے، ان کو پیچھے دھکیلنا چاہیے یا اس گروپ کو توڑنا چاہیے، لیکن یہ ہو کر رہے گا کیوں؟ بائبل میں چونکہ لکھا ہے کہ آخری زمانے کا جو حیوان ہے اس کو وقت دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حیوان نے آنا ہی ہے۔ اس میں لوگ سمجھ رہے ہیں، ہر بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس کو سپورٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اوباما سمجھ رہا ہے کہ میری وجہ تو آ رہے ہیں، نہیں، یہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ these people will come، ایسا ہوگا۔ اور ہمارے لیے خوشی کی بات یہ کیا ہے کہ جیسے بائبل میں لکھا ہے کہ میری آنکھوں نے میرے دشمنوں کو دیکھ لیا ہے، زبور 92 میں لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ سو جب آپ کو پتہ ہوتا ہے نا کہ آپ کا دشمن کون ہے اور آپ ریکگنائز کرتے ہیں، اس کی اسٹرینتھ کے بارے میں پتہ ہے، تو آپ تیاری کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جیسا ہوسیہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت کے سبب سے ہلاک ہوئے، بیکاز آف دا لیک آف نالج۔ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، پیپل ڈونٹ ہیو اے کلو، اس وجہ سے دے ول پیرش۔ ان کے اوپر یہ بات جو ہے وہ چور کی طرح کیوں آئے گی، کیوں ان کے لیے یہ اچانک ایک بریکنگ نیوز ہوگی؟ کیونکہ دے ول ناٹ ایکسپیکٹ دیٹ، ان کی ایکسپیکٹیشن ہی فرق ہوگی۔ بائبل میں لکھیں کہ لوگ شادی بیاہ کر رہے ہوں گے، لوگ خوشیاں منا رہے ہوں گے، اپنے ڈیلی پروگرامز میں ہوں گے، تیار نہیں ہوں گے، اور اچانک جو ہے یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم سب خداوند کے اس پلان میں ہیں، وی آر شیئرنگ دس انفارمیشن، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ آموس نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ خداوند کچھ بھی کرنے سے پہلے اپنے نبیوں پر، اپنے لوگوں پر
وہ چیزیں ظاہر کر دیتا ہے، وہ بتاتا ہے ان کو. تو ہمارے لیے جو ہے یہ خوشی کی بات ہے کہ ہم بے لگام نہیں ہیں، ہم مس گائیڈڈ نہیں ہیں، ہم اندھے پن میں نہیں چل رہے، ہم اندھیرے میں نہیں چل رہے، بلکہ ہمیں یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں اور بتائی جا رہی ہیں. سو بی ریڈی اینڈ ٹائم از کمنگ ویری سون. مکاشفہ کی کتاب 4 باب میں جائیں گے اور اس کے 6 آیت سے ہم دیکھیں، کیونکہ ہم نے 5 آیتوں کو لاسٹ ٹائم پڑھا تھا، اس کی بہت ساری ڈیٹیلز ہم نے دیکھی تھی. 1-2 لوگوں نے سوال بھی مجھ سے کیے ہیں اور آن لائن جو ہے میں ان کے جواب بھی دوں گا. پہلا سوال جو انہوں نے کیا، انہوں نے میرے ساتھ دیکھے متی کی انجیل، سوری میں پہلے سوالوں کے جواب دے دوں. متی کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 28ویں آیت. لکھا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو یہاں کھڑے ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں. So Matthew chapter 16 verse 28. متی 16:28. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو یہاں کھڑے ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جب تک ابن آدم کو اس کی بادشاہی میں آتے ہوئے نہ دیکھ لیں گے موت کا مزہ ہرگز نہ چکھیں گے. اب یہاں پر جو ہے لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا وہاں پر کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ ابھی تک زندہ ہیں، 2000 سال سے زندہ ہیں؟ ایسا obviously confusion کا باعث یہ آیت بن جاتی ہے بہت سارے لوگوں کے لیے کہ ایسی آیت خداوند نے کہا کہ جب تک ابن آدم کو اس کی بادشاہی میں آتے ہوئے نہ دیکھ لیں تب تک موت کا مزہ نہیں چکیں گے، یعنی کہ وہ زندہ رہیں گے. اب یہ جو آیت ہے اس کا جواب یہ ہے کہ this verse refers to the next chapter. وہ جو ہم نے جو لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا کہ یسوع مسیح کا چہرہ بدل گیا، جلال والی صورت ہو گئی اور ایلیا اور موسیٰ وہاں پر کھڑے ہوئے، تو وہاں پر ساتھ میں 3 شاگرد تھے. کون سے 3 شاگرد تھے؟ وہ پطرس، یعقوب اور یوحنا. یہ ان تینوں کی بات ہو رہی ہے کہ جب تک یہ خداوند کی بادشاہی کو آتے ہوئے نہ دیکھ لیں گے، کیونکہ وہاں پر جب ویژن چل رہا تھا تو انہوں نے وہ سارے ایونٹس جو تھے خداوند کی بادشاہی کے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے. کیونکہ وہاں پر کیا ہو رہا تھا کہ ایلیا اور موسیٰ اور یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کی بادشاہی کی باتیں کر رہے تھے، آنے والے دنوں کی بات کر رہے تھے اور خداوند کی بادشاہی کی صلیب کی باتیں کر رہے تھے. اور پھر یعنی کہ یہ تینوں کی بات ہو رہی ہے، اس ایونٹ کی بات ہو رہی ہے. اور دوسرا جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ جب یسوع مسیح مرے اور زندہ ہوئے تو یہ اس ایونٹ کی بات ہو رہی ہے، یعنی خدا کی بادشاہی تب پھر اسٹیبلش ہو گئی تھی. سو اس کا مطلب یہ نہیں ہے سیکنڈ کمنگ کی بات نہیں خدا یسوع مسیح کر رہے. لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ شاید تب سے اب تک زندہ ہیں. اور ہمارے جو مسلم دوست ہیں انہوں نے اس سٹوری کو بیس بنا کر اور ایلیا نبی کی سٹوری کو بیس بنا کر ایک پروفٹ بھی وہ کیا انوینٹ کیا جس کا نام خضر رکھا ہوا. انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ وہ صدیوں سے زندہ ہے اور وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے. حضرت خضر اس کا نام ہے. تو وہ غائب ہو جاتا ہے اور پھر آ جاتا ہے. تو بیسیکلی ایلیا کو جو ہے وہ اس سچویشن میں لیتے ہیں اور ہنوک کو، حالانکہ ہنوک کو قرآن میں ادریس کہتے ہیں اور ایلیا کو الیاس کہتے ہیں، لیکن خضر جو ہے وہ اسی ریزن کی وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یسوع نے کہا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو زندہ رہیں گے اور وہ ان میں سے ایک ہے. حالانکہ یہ غلط تعلیم ہے. obviously those people died, all those disciples died جو وہاں پر کھڑے تھے، لیکن وہ جو بات ہو رہی ہے وہ اس بدل جانے کی بات ہو رہی ہے، یسوع مسیح کے جو ٹرانسفیگریشن کی بات ہو رہی ہے. واپس ہم آئیں گے مکاشفہ 4 باب کی 6 آیت میں. لکھا ہے کہ اس تخت کے سامنے، یہ جو 4 باب ہے یہ بیسیکلی تھرون روم ہے. آسمان میں خداوند کا تخت اور جو محل کا سب سے بڑا کمرہ ہوتا ہے جہاں پہ بادشاہ کا تخت ہوتا ہے، اور پھر تخت ہی تخت لگے ہوئے ہم نے دیکھے جس پر 24 بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، جس کے بارے میں ہم نے بیان کیا ہے کہ وہ 12 قبیلوں کے سردار اور خداوند یسوع مسیح کے 12 شاگرد ہیں. اور پھر لکھا ہے کہ شیشہ کا سمندر بلور کی مانند چمکتا ہے. آمین. کون سا سمندر ہے؟ شیشے کا سمندر سا نظر آ رہا ہے جو کہ بلور کی مانند چمک رہا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو ہے وہ اردو ٹرانسلیشن کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے. مکاشفہ 15 باب میں بھی جائیں گے، یہاں پر بھی ذکر ہے اس کی 2 آیت میں. لکھا ہے کہ پھر میں نے شیشہ کا سا ایک سمندر دیکھا جس میں آگ ملی ہوئی تھی، اور جو اس حیوان اور اس کے بت اور اس کے نام کے عدد پر غالب آئے تھے ان کو اس شیشہ کے سمندر کے پاس خدا کی بربتیں لیے کھڑے ہوئے دیکھا. اور وہ خداوند کے بندہ موسیٰ کا گیت اور برا کا گیت
گا گا کر کہتے تھے اے خداوند قادر مطلق تیرے کام بڑے اور عجیب ہیں، اے ذی بادشاہ تیری راہیں راست اور درست ہیں. اور پھر آگے جاتے جو ہے وہ سارے جو ہے اس چیپٹر کو پھر ہم نیکسٹ ٹائم جب پڑھیں گے. یہ جو شیشے کا سمندر ہے، بیسیکلی یہ سمندر نہیں تھا وہاں پہ، یہ ایک ٹرم ہے اس ہاؤس کے لیے جو ہیکل کے باہر ہوتا تھا، اس کو سی کہتے تھے، سمندر کہتے تھے. اگر آپ انگلش ٹرانسلیشن میں پڑھیں یا آپ ہیبرو میں پڑھیں تو ریفرنسز لکھ لیں. فرسٹ جو کنگز ہے، پہلا سلاطین اس کا 7 چیپٹر اور اس کی 23 سے 25 آیت، اور سیکنڈ کنگز سلاطین کا دوسرا کتاب اور اس کی 16 باب کی 17ویں آیت، اور پھر یرمیہ کا کتاب اس کا 27ویں باب کی 19ویں آیت. ان تمام جگہوں پر جب خداوند کا خیمہ بنایا تھا موسیٰ نبی نے، تو اس کی جو تصویر ہے خیمے کی، کسی نیکسٹ ٹائم میں ہو سکتا ہے آپ کو وہ دکھا بھی دوں، وہ سلیب کی مانند بنی ہوتی تھی. ٹھیک ہے، سب سے اوپر جو تھا وہ عہد کا صندوق ہوتا تھا، اس کے پھر درمیان میں ایک دیوار ہوتی تھی جس کو پاک ترین مقام کو علیحدہ کیا جاتا تھا. پھر پاک مقام تھا، اس میں 3 چیزیں ایسے پڑی ہوئی تھی. رائٹ سائڈ پہ جو تھا وہ منورہ تھا جس کو ہم شمعدان کہتے ہیں سونے کا. ٹھیک ہے، درمیان میں مذبح ہوتا تھا سونے کا مذبح جس کو ہم کہتے ہیں کیا اس کو کہتے ہیں بخور جلانے کا مذبح. اور پھر اس طرف جو دوسری لیفٹ سائڈ ہے اس طرف روٹیوں کی ایک میز ہوتی تھی جس پر 12 روٹیاں رکھی ہوتی تھی جو کہ 12 قبیلوں کا نشان ہوتی تھی. اس کے بعد جب ہم نیچے آتے ہیں تو اس کے بالکل سامنے ایک بہت بڑا ہاؤس تھا جس کو بپتسمے کا ہاؤس کہتے ہیں، اور وہ پیتل کا ہاؤس بنا ہوا تھا جو کہ پاک مکان کے باہر ہوتا تھا. ٹھیک ہے، اور پھر نیچے پیتل کا ایک مذبح ہوتا تھا. میرے پاس وہ ہے نہیں کہ میں آپ کو دکھا سکوں پکچر، I wish I had brought the picture، لیکن یہ ہے کہ ایسے سلیب کی شکل میں وہ ساری چیزیں بنتی تھیں. جب کوئی انسان خداوند کے گھر میں آتا تھا، ہیکل میں یا خیمہ اجتماع کے سامنے جو موسیٰ نے کھڑا کیا تھا، تو وہ پیتل کے مذبح کے اوپر آتا تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو تھا وہ پیتل کے ہاؤس میں جس کو سمندر کہتے تھے اس میں جاتا تھا. اس کو شیشے کا سمندر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پیتل اتنا کوٹ کوٹ کے اتنا ریفائن کیا ہوتا تھا کہ جب کوئی اس میں دیکھتا تھا تو انسان کو اپنی شکل نظر آتی تھی، کیونکہ پرانے زمانے میں ہماری طرح کے میررز نہیں ہوتے تھے. بہت ریفائنڈ پیتل ہوتا تھا اور اس میں پانی کی وجہ سے ریفلیکشن بہت کلیئر نظر آتا تھا. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر آپ اندر والے حصے میں سونے والی جو چیزیں تھیں ان کو ٹچ کر سکتے تھے. پیتل جو ہے میں نے لاسٹ ٹائم بتایا بھی تھا جب ہم فرسٹ چیپٹر کو پڑھ رہے تھے، کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ ججمنٹ کو ظاہر کرتا ہے، عدالت کو ظاہر کرتا ہے، اور پیتل جو ہے وہ توبہ کو ظاہر کرتا ہے. ٹھیک ہے، آسمان میں جو ہے وہ خیمہ اجتماع بنا ہوا ہے. پیپل ڈونٹ ریئلائز دیٹ. آسمان میں ایکچولی جو خداوند کا یہ جو تخت نظر آ رہا ہے یہ پورا جو ہے وہ ہیکل کا نقشہ ہے. ٹھیک ہے، آسمان میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. آپ کو میں دکھا سکتا ہوں کیونکہ یہ جو سمندر ہے، یہ جو ہاؤس ہے، یہ ہم نے 4تھے باب میں بھی پڑھا، 15ویں باب میں. پھر ہم نے جو چراغ دان ہے سونے کا، شمع دان ہے، اس کا پہلے باب میں بھی ذکر پڑھا کہ وہ جو سونے کے 7 چراغ دان تھے جن میں یسوع مسیح چل رہے تھے. اس کے علاوہ جو ہے وہ 4تھے باب میں بھی ہم نے اس کا ذکر پڑھا، اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس کے سامنے 7 چراغ جل رہے تھے. ٹھیک ہے، اس کے بعد سونے کا مذبح اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو 6 باب کی 9ویں آیت میں میرے ساتھ دیکھیں. لکھا ہے کہ اور جب اس نے 5ویں مہر کھولی تو میں نے قربان گاہ کے نیچے، وہ جو قربان گاہ کی تھی سونے کی، ان کی روحیں دیکھیں جو خدا کے کلام کے سبب سے اور گواہی پر قائم رہنے کے سبب سے مارے گئے تھے. یہ جو مذبح ہے، سوری یہ پیتل کا مذبح ہے، سونے کا نہیں. سونے کا مذبح جو تھا بخور جلانے کا مذبح ہوتا تھا. یہ 8ویں باب کی 3 آیت میں اس کا ذکر ہے. اور لکھا ہے کہ پھر ایک اور فرشتہ سونے کا عود سوز لیے ہوئے آیا اور قربان گاہ کے اوپر کھڑا ہوا اور بہت سا عود دیا گیا، یعنی کہ یہ جو بخور ہوتا ہے، تاکہ سب مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ اس سنہری قربان گاہ پر چڑھائے جو تخت کے سامنے ہے. اب سنہری قربان گاہ جو ہوتی تھی ہیکل میں، جو زمین پر تھی، وہ عہد کے صندوق کے سامنے ہوتی تھی. اب عہد کے صندوق کی جگہ پر کیا لگا ہوا ہے؟ خدا کا تخت لگا ہوا ہے. عہد کے صندوق میں کیا ہوتا تھا اس میں بھی میں دکھا دوں. حالانکہ عہد کا صندوق بھی جو ہے وہ آسمان میں موجود ہے، اصل والا. نیچے جو ہے وہ نقل والا ہے. ٹھیک ہے، نیچے جتنی چیزیں تھیں وہ ساری نقل تھیں، اصل جو ہے وہ آسمان میں تھا. اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک سیکنڈ میں. عہد کا صندوق نظر آئے گا 11ویں باب کی 19ویں آیت.
مکاشفہ 11واں باب 19ویں آیت، ریولیشن چیپٹر 11 ورس 19 لکھا ہے کہ خدا کا جو مقدس آسمان پر ہے. مقدس کس کو کہتے ہیں؟ ہیکل کو. So there is a ہیکل, there is a temple, there is a مقدس یا مقدس جو ہے وہ آسمان میں ہے. آمین. جو نیچے بنایا گیا تھا وہ اس کی کاپی تھی. ٹھیک ہے. سو لکھا ہے کہ خدا کا مقدس آسمانی ہیکل جو ہے وہ کھولا گیا اور اس کے مقدس میں اس کے عہد کا صندوق دکھائی دیا اور بجلیاں اور آوازیں اور گرجے پیدا ہوئی اور بھونچال آئے اور بڑے بڑے اولے پڑے. سو خداوند کی ہیکل جو ہے وہ آسمان میں ہے. وہاں پر وہی پیٹرن ہے جو کہ زمین پر دیا گیا تھا. یہ نہیں ہے کہ جو زمین پر پیٹرن ہے اس کے مطابق آسمان میں بنایا گیا. جو آسمان میں ہے اس کے مطابق زمین پر بنایا گیا. زمین والا عہد کا صندوق کہاں پر ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ آپ کو بتا ہوگا. ایتھیوپیا والا جو آئیڈیا ہے that is actually a wrong idea کیونکہ ان کے پاس ایک نا بالس ہے. they believe کہ عہد کا صندوق، کیونکہ people don't realize کہ عہد کا صندوق was a صندوق، آرک تھا. اس کو آرک آف کووننٹ کہتے تھے اور اس کی جو میجرمنٹ اور جو اس کے سائز اور اس کی جو پریسیجن تھی that was exactly like جو کہ آرک آف نووا تھا. آپ کو پتہ ہے اس کو بھی آرک کہا گیا. وہ بھی صندوق کی طرح کی کشتی تھی. وہ عام کشتی نہیں تھی کہ بوٹ بنا کے تج کرتے. that was آرک. وہ عہد کے صندوق کی ساری ڈائمینشنز تھی اس کی بھی، لیکن بہت بڑے اسکیل پہ تھی. ٹھیک ہے. اس میں بیٹھ کے لوگ بچے. موسیٰ کو جو نقشہ بتایا گیا تھا وہ عہد کے صندوق کا، اس کو بھی آگ کہا گیا. اور موسیٰ کو جس ٹوکری میں ڈالا گیا تھا جس میں موسیٰ بچا تھا وہ بھی آگ کی شکل کی تھی. وہ بھی باسکٹ، موزس باسکٹ عام طور پر آج کل بچوں کو دی جاتی ہے، لیکن وہ بیسیکلی وہ جو باسکٹ تھی یا وہ صندوق تھا، اس میں جو ہے موسیٰ کو بچایا گیا. سو آسمان میں بھی عہد کا صندوق ہے. سو اگر نہیں پتا تو میں بتا دوں، یہ مکابیوں کی آپ کو پتا ہوگا نویل بھائی، جیروسلم انڈر گراؤنڈ اس کے اندر. آمین. ٹھیک ہے. یہ اگر آپ ایلن وائٹ کی، رون وائٹ کی اگر ویڈیو بھی دیکھیں تو ایک بندہ جو تھا اس کو یہ ٹاسک ملا تھا، اس نے اجازت بھی لی تھی، اور کلوری کا جو پہاڑ ہے اس کے بالکل نیچے یہ چیزیں دفن ہیں. اور یہ کسی دن اس کے اوپر میں بڑی ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ جب پہاڑ بھونچال آئے اور زمین پھٹ گئی تھی تو یسوع کا خون لٹرلی اس نیچے والے عہد کے صندوق پر بھی گرا تھا. ٹھیک ہے. لیکن اس کی ڈیٹیل میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. یہ کس نے چھپایا تھا یہ بتائیں، کیونکہ جب پہلی ہیکل تباہ ہوئی تھی، پہلی ہیکل کس نے بنائی تھی؟ سلیمان بادشاہ نے بنائی تھی. تو کون سا بادشاہ تھا جس نے آ کر اس کو تباہ کیا تھا؟ بابل کا بادشاہ. تو اس کا کیا نام تھا؟ اگر آپ نے میٹرکس مووی دیکھی ہے اس میں ان کے پلین، ان کا جو شپ ہے اس کا نام بھی وہی تھا، نبوکت نظر. نبوکت نظر. ٹھیک ہے. نبوکت نظر جو تھا، یا جس کو فارسی میں بخت نصر بھی کہتے ہیں جو کہ عراق کے لوگ ہیں، اور یہ صدام حسین اپنے آپ کو وہ کہتا تھا کہ میں بخت نصر یعنی نبوکت نظر پارٹ 2 یعنی میں سیکنڈ نبوکت نظر. مقصد اس کا کہنے کا یہ تھا کہ میں وہی کروں گا جو نبوکت نظر نے اسرائیل کے ساتھ کیا تھا. I'm gonna do that. تو ان دنوں میں کیا ہوا کہ اسرائیل میں ایک نبی تھا، بہت بڑا نبی تھا، یرمیہ نام کا. اس کی بک بھی آپ نے پتہ ہے. یرمیہ نے کتنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں کوئی بتا سکتے ہیں؟ آج آپ کا ٹیسٹ ہے. ہاں جی. ایک تو یرمیہ کی کتاب اس نے لکھی ہے، دوسری بھی ایک لکھی تھی، ایک اور کتاب نوحہ کی کتاب. بیسیکلی جو ہے لیمنٹیشن جو بک ہے نوحہ کی کتاب، وہ یرمیہ نبی کی لکھی ہوئی ہے. وہ بیسیکلی یرمیہ نے یروشلم پر بیٹھ کر نوحہ کیا تھا جب یروشلم اجڑ گیا تھا. سو وہ نوحہ کی کتاب بھی یرمیہ نبی نے لکھی تھی. سو یرمیہ نبی نے، یہ مکابیوں کی کتاب میں اس کا ذکر ہے جو کہ اپوکریفل بکس ہیں، جو کہ آپ کیتھولک بائبل اگر آپ لیں تو اس میں مکابین کی جو کتابیں ہیں 4 بکس ہیں مکابیز کی، اس میں اس کا ذکر ہے فرسٹ مکابیز میں کہ یرمیہ نبی نے کیا کیا تھا کہ ہیکل کے جو ظروف تھے، ہیکل کے یعنی یہ جو بڑی چیزیں تھیں، جو منورہ تھا، چراغدان، صندوق اور ساری چیزیں جو تھی وہ چھپا دی تھی تاکہ غیر قوموں کے ہاتھ نہ لگے. صرف برتن جو تھے وہ لے کے گئے تھے سونے کے، جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ بیلشزر بادشاہ نے شراب پی تھی اس میں، اور دیوار پر جو ہے ہاتھ آیا تھا اور انہوں نے جو ہے وہ اس کو سزا وہاں پر ملی تھی جو کہ نبوکت نظر کا ہوتا. سو یہ سب چیزیں جو تھی، ہیکل جو تھی، وہ عہد کا صندوق دنیا میں تو غائب ہو گیا اور وہ سارا کچھ جو ہے وہ لیکن آسمان پر موجود ہے. آمین. اب عہد کے صندوق میں کیا تھا یہ کوئی مجھے بتائے؟ تختیاں تھیں، من کا جو ہے وہ ایک مرتبان تھا، ہارون کا جو تھا وہ عصا تھا. اس کے بارے میں اگر آپ نے پڑھنا ہے ریفرنس لکھ لیں، عبرانیوں کا خط
letters to Hebrews, اور اس کے 9ویں باب میں ہم جائیں گے. اس کو پہلی آیت سے دیکھیں. غرض پہلی آیت میں بھی عبادت کے احکام تھے. ایسا مقدس جو دنیاوی تھا، یعنی دنیا میں بنایا گیا تھا. مقدس یعنی ایک خیمہ بنایا گیا تھا، اگلے میں چراغ دان اور میز اور نظر کی روٹیاں تھیں، اسے پاک مکان کہتے تھے. دوسرے پردہ کے پیچھے وہ خیمہ تھا جسے پاک ترین کہتے تھے. اس میں سونے کا اود سوز، جس کا بھی ہم نے مکاشفہ میں ذکر پڑھا ہے کہ اس کو اود سوز دیا گیا فرشتہ کو. ٹھیک ہے، اس نے سونے کی چراغ جو مذبح گاہ سے اس پر سے وہ اود نکالا. اور چاروں طرف سے منڈا ہوا عہد کا صندوق تھا. اس میں من سے بھرا ہوا سونے کا مرتبان، پھلا پھولا ہوا ہارون کا عصا اور عہد کی تختیاں تھیں. اور اس کے اوپر جلال کے کروبی تھے جو کفارہ گاہ پر سایہ کرتے تھے. ان باتوں کے مفصل بیان کرنے کا یہ موقع نہیں، اور آگے جا کر وہ بتاتا ہے. اور پھر یہ کہتا ہے کہ جیسا آسمان پر نمونہ تھا ویسا ہوا. اور پھر یسوع نے جا کر آسمان کا جو عہد کا صندوق ہے اس پر اپنا خون ڈیلا تھا. ٹھیک ہے، سو آسمان میں بھی وہی سارا پیٹرن ہے. اصل میں آسمان میں ہے اور زمین پر ویسا جو ہے وہ پیٹرن بنایا گیا. وہی ساری چیزیں ہیکل میں بنائی گئی. سو پہلی ہیکل جو تھی وہ کس نے بنائی تھی؟ سولومن نے بنائی تھی، اور پھر تباہ ہو گئی. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ایک شخص تھا جو کہ بادشاہ ارتخششتا بادشاہ تھا. ایکزرکس جو تھا اکسویرس بادشاہ کی نسل میں سے تھا. آستر کا جو ہسبینڈ تھا. فارس کا بادشاہ تھا، مادی فارس. اس کا وہ ساقی تھا اور اس کو شراب بنا کے وہ دیتا تھا کیونکہ obviously غلام تھا اس کا. تو ایک دن وہ رو رہا تھا اور اس نے کہا تھا کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اپنا شہر یروشلم یاد آتا ہے کیونکہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. تو اس کو انہوں نے واپس بھیجا تھا کہ جا کر تیار کرے. آپ نے عزرا کا نام لیا. عزرا نہیں تھا، وہ نہمیہ تھا. عزرا اس کا ساتھی تھا. نہمایہ جو تھا اس کو یہ حکم ملا تھا، پروانہ اس کو سائن کر کے دیا تھا. اور اس کو سائرس سلنڈر بھی کہتے ہیں جو کہ لکھ عزرا کو جو دیا گیا تھا. اور اگر آپ برٹش میوزیم جائیں تو وہاں پر آپ کو وہ ملے گا ایکچوئل وہ جو سلنڈر تھا جس کے اوپر وہ سارا پروانہ لکھ کے دیا گیا تھا. وہ برٹش میوزیم لنڈن میں پڑا ہوا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. اور یہ نہیں ہے کہ اس کا ریپلیکا پڑا ہوا ہے، وہ اوریجنل والا پڑا ہوا ہے. تو آپ کبھی پروگرام بنائیں گے ہم کہ برٹش میوزیم جائیں اور وہ چیزیں آپ کو دکھائیں گے. ٹھیک ہے، وہ وہاں پر جو یاہو بادشاہ نے جب سجدہ کیا تھا بابل کے بادشاہ کو، وہ سارا سین، بہت ساری چیزیں بائبل کی جو ہیں وہ پڑھی ہوئی ہیں اور یہ پروف کرتے ہیں کہ بائبل ایک سچی کتاب ہے. سو کیا ہوا کہ نہمیہ کو واپس بھیجا گیا اور ان دنوں میں ایک شخص تھا جس نے دوسری ہیکل بنائی تھی. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہیرودیس نے ہیکل بنائی تھی. ہیرودیس نے اس کو رینیو کیا تھا اور بڑا کیا تھا، ایکسٹینڈ کیا تھا. لیکن ایک شخص تھا جس نے ہیکل بنائی تھی، سیکنڈ ٹیمپل جس کو کہتے ہیں. وہ کون سا تھا؟ وہ شخص جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے نسب نامہ میں بھی اس کا ذکر ہے. بابل سے واپس آنے کے بعد کون تھا؟ زربابل بن سیالتیل جو تھا، اس نے یہ سیکنڈ ٹیمپل بنایا تھا. اس کو ٹیمپل آف زربابل کہتے ہیں، یہ زربابل کا ٹیمپل کہتے ہیں. اور وہ 70 AD میں رومنز نے تباہ کیا. اب تیسری ہیکل جو ہے دوبارہ زمین پر بنے گی، وہ کون بنائے گا؟ خداوند یسوع مسیح بنائیں گے. اس کا ذکر کہاں پہ ہے؟ ذکریہ کی کتاب میں میرے ساتھ دیکھیں. اس کا 6واں باب اور اس کی 12ویں ہے. زکریا چیپٹر 6 ورس 12 لکھا ہے کہ اس سے کہہ کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ دیکھو وہ شخص جس کا نام کیا ہے؟ شاخ ہے. یہ شاخ کون ہے؟ یسی کے تنہ سے کومپل نکلے گی اور اس سے ایک بار آور شاخ پیدا ہوگی. یہ جو شاخ ہے یہ بیسیکلی یسوع مسیح کا ذکر ہو رہا ہے. اس کے زیر سایہ خوشحالی ہوگی اور وہ خداوند کی ہیکل کو تعمیر کرے گا. آمین. ہاں، وہی خداوند کی ہیکل کو بنائے گا اور وہ صاحب شوکت ہوگا اور تخت نشین ہو کر حکومت کرے گا. اس کے ساتھ کاہن بھی تخت نشین ہوگا، یعنی کہ یہ جو سارے لوگ ہیں، ہارون، موسیٰ، یہ سارے زندہ ہو جائیں گے نا، ہم بھی ان کے ساتھ مل کر بیٹھیں گے. تو دونوں میں صلح و سلامتی ہوگی. پھر آگے جا کر لکھا ہے 15ویں آیت پڑھے، وہ جو دور ہیں آ کر خداوند کی ہیکل کو تعمیر کریں گے. یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟
یہ پولس رسول نے ہم سے کہا تھا غیر قوموں سے کہ تم جو دور تھے اب تم مسیح میں قریب آ گئے. وہ جو اندھیرے میں بیٹھے تھے ان پر روشنی چمکی. ہم جو دور ہیں, غیر قوم کے لیے یہ لفظ ہوتا تھا گوہیم, جس کا مطلب ہے دور کے, باہر والے. ٹھیک ہے, کتے بھی ان کو کہا جاتا تھا, جس کے لیے یسوع نے ورڈ یوز کیا تھا نا کہ بیٹوں کی روٹی کتوں کو دینا. وہ یسوع مسیح کو گالی نہیں دے رہے تھے, بیسیکلی وہ ورڈ گوہیم یوز کر رہے تھے, جس کا مطلب ہے غیر قوم کی بات ہو رہی کہ بیٹے کی روٹی غیر قوم کو نہیں دی جا سکتی. وہ جو سورفنی کی عورت کو کہا تھا. بہت سارے لوگ افینڈ ہو جاتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اس کو کتوں کیوں بولا تھا. کتوں نہیں بولا تھا, ورڈ گوئی بولا تھا. گوئی کا مطلب ہوتا ہے جینٹائل, غیر قوم, لیکن اس کا مطلب کتا بھی ہوتا ہے ہیبرو میں. تو جو ٹرانسلیٹر تھا اس نے اس کو کتا ٹرانسلیٹ کر دیا, جو کہ رانگ ٹرانسلیشن ہے. تو یسوع نے کہا تھا کہ بیٹے کی روٹی باہر والے کو نہیں دی جا سکتی, دور والے کو, یعنی غیر قوم کو نہیں دی جا سکتی. تو اس نے کہا تھا کہ پھر غیر قوم والے بھی وہی ٹکڑے کھاتے ہیں جو مالک کی میز پر سے گرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یسوع نے پھر اس کو بلیس کیا تھا. تو یہاں پر لکھے وہ جو دور ہیں آ کر خداوند کی ہیکل کو تعمیر کریں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ خداوند کی ہیکل کو تعمیر کریں گے. ہم بھی ہدیے لے کر آئیں گے. اور آپ کو معلوم ہوا جب پہلا خیمہ بنا تھا تو اسرائیل کی ساری عورتوں نے لکھا اپنا سونا جو تھا وہ دے دیا تھا, اور اس سے سارا کچھ بنا تھا. اور آپ دیکھیں کہ جب تیسری ہیکل بنے گی, خداوند کی بادشاہی آئے گی, تو دور دور سے لوگ لکھا ہے ہدیے لے کر آئیں گے. ہم جا کر وہاں پر مزدوری کریں گے. مزدوری سے مراد ہے کہ ہم خوشی کے ساتھ وہاں پر جا کر ہیکل کی تعمیر کریں گے. خداوند کا شکر ہو. لوگ اس مسکنسپشن میں ہیں کہ اینٹی کرائسٹ آ کر ہیکل بنائے گا, وہ آ کر لوگوں کو, یہودیوں کو ہیکل بنا کر دے گا اور ان کے ساتھ. نہیں, وہاں پر جو لفظ ہے وہ ہے بیت, جس کا مطلب ہے گھر. اور وہ آلریڈی اجاڑنے والی مکروہ چیز جو ہے, جو گولڈ کلر کی مسجد آپ کو نظر آتی ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے اقصیٰ کی جو مسجد ہے, 2 مسجدیں, یہ وہ اجاڑنے والی مکروہ چیز ہے جس کا بائبل میں ذکر ہے. یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جب تم اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کو دیکھو تو سمجھ جانا میرا آنا نزدیک ہے. وہاں پر جو مساجد بنی ہے, اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو آئسس والے کر رہے ہیں, اس کو واپس میں اس سے ملا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ کعبہ وغیرہ تباہ کر دیں گے, کیونکہ یہ پیگن ٹیمپل تھا. اور جب وہ تباہ ہو جائے گا تو واحد جو مسلمانوں کے لیے پاک ترین جگہ رہے گی وہ اقصیٰ کی مسجد ہوگی, اور وہاں پر یروشلم میں خلیفہ جو ہے وہ اپنا تخت لگائے گا. تو واپس ہم اس آیت پہ جاتے ہیں. ابھی ایک آیت ہم نے پڑھی ہے, مکاشفہ کی کتاب 4 باب کی 6 آیت, لکھا ہے کہ شیشے کا سمندر سا جو ہے وہ نظر آتا ہے. اب یہ شیشے کا جو سمندر ہے یہ کیوں خدا کے تخت کے سامنے ہے؟ کیونکہ یہ جو ہیکل میں ہوتا تھا حوض, اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی اپنی قربانی لے کر آتا تھا, اور کاہن جو تھا وہ جب قربانی چڑھانے کے لیے جاتا تھا, یا کوئی شخص جو دوسرا خداوند کی حضوری میں جانا چاہتا تھا, وہ اپنا لباس اور اپنے آپ کو وہ چیک کرتا تھا. اس حوض کے کنارے کھڑا ہو کر وہ دیکھتے تھے کہ مجھ میں کوئی داغ اور دھبا تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, کاہن اور جو باقی لوگ تھے خدا کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اپنے آپ کو وہ چیک کرتے تھے. اسی لیے یہ اس چیز کا نشان ہے کہ جب ہم خداوند کے سامنے آتے ہیں, we must check ourselves. ٹھیک ہے, اپنے دلوں کو, اپنے آپ کو. اس لیے پولس نے کہا تھا کہ پس ہر ایک اپنے آپ کو جانچ لے, آزما لے. ٹھیک ہے, ورنہ جو ہے وہ لوگ مر جائیں گے. خداوند کا جلال جو ہے وہ بڑا, جو ہے وہ بہت بڑا ہے کہ وہ لوگ برداشت نہ کر سکیں اس کو. تو اسی لیے وہاں پر تھا. اور یہ جو شیشے کا سمندر ہے, that actually tells us, اور یہ خدا کے کلام کو ظاہر کرتا ہے کہ ہر وہ شخص خداوند کے گھر میں اس کے تخت کے سامنے حاضر ہونے کے لائق ٹھہرے گا جو اس کے کلام کے مطابق نکلے گا. آمین. یہ جو شیشے کا سمندر ہے, یہ جو پانی ہے, یہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ خداوند کے کلام کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم کلام کے ساتھ ٹیسٹ کیے جائیں گے, اور پھر جو ہے ہم اس کے گھر میں جا سکیں گے. کتابیں کھولی گئیں اور ہر ایک کا انصاف جو ہے اس کتابوں کے مطابق ہوگا. ہمارے پاس بھی ایک کتاب ہے, اس کے مطابق ہمارا انصاف ہوگا. ہاللیلویا. اور پھر لکھا ہے کہ جب وہ شیشے کے سمندر میں گئے, کہ آگے جب گئے تو لکھا ہے کہ تخت کے بلور کی معنی اور تخت کے بیچ میں ہے, اور تخت کے گردا گرد 4 جاندار ہیں جن کے آگے پیچھے آنکھیں ہی آنکھیں ہیں. پہلا جاندار ببر کی مانند ہے, دوسرا جاندار بچڑے کی مانند ہے, تیسرا جاندار کا چہرہ انسان کا سا ہے, اور چوتھا جاندار اڑتے ہوئے عقاب کی مانند ہے.
اب یہ بھی ایک بہت بڑی مسٹری ہے جو لوگ بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے. اس کے بارے میں نے لاسٹ ٹائم تھوڑا سا ٹچ کیا تھا. سو پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ان کی باڈی پر آنکھیں ہی آنکھیں ہیں. لوگ یہ میں بچپن میں سمجھتا تھا کہ یہ وہ ایسے لوگ جاندار ہیں جن کے پورے بدن پر آنکھیں ہیں. نہیں, چاروں طرف ان کی آنکھیں ہیں, یعنی کہ کوئی چیز ان کی نظر سے بچ کے نہیں جا سکتی. اس کی ڈیٹیل بھی میں بتاتا ہوں. بیسیکلی آسمان میں 6 ستارے تھے جیسا میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا. ان میں سے 1/3 جو تھے وہ گر گئے تھے. ٹھیک ہے, 6 مین بڑے فرشتے تھے جن میں سے 4 جو ہیں یہ مقرر فرشتے وہاں پر کھڑے ہیں. 2 جو تھے وہ گرا دیے گئے تھے. کون سے تھے؟ لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ کو بتایا تھا. لوسیفر تھا ایک جو کہ ابلیس بن گیا, شیطان بن گیا, اژدہا. اور دوسرا جو تھا وہ عزازیل تھا جس کو لوگ اسرائیل بولتے ہیں, جو کہ مسلمان وغیرہ بولتے ہیں, یا ابدون اس کا نام ہے, جو کہ موت کا فرشتہ ہے, جس کو موت بھی کہا جاتا ہے. موت ان اٹ سیلف ایک اینجل ہے. ٹھیک ہے, موت بھی ایک فرشتہ ہے اور ابلیس بھی ایک فرشتہ ہے. یہ 2 سیپریٹ فرشتے ہیں, دونوں گرائے ہوئے فرشتے ہیں. ابلیس کی فال کا میں نے آپ کو بتایا تھا مکاشفہ کی کتاب 12ویں باب میں. اس کی پہلی آیت سے میں پڑھوں گا آپ کے لیے. لکھا ہے کہ آسمان پر ایک بہت بڑا نشان دکھائی دیا, یعنی کہ عورت نظر آئی جو آفتاب کو اوڑھے ہوئے تھی اور چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا اور 12 ستاروں کا تاج اس کے سر پر تھا. بہت سارے لوگ اس کو مقدسہ مریم بنا لیتے ہیں, حالانکہ یہ اسرائیل ہے. یہ مقدسہ مریم نہیں ہے, یہ اسرائیل کے 12 قبیلے ہیں اور اسرائیل نے یسوع مسیح کو جنم دیا. تو یہ اسرائیل کی بات ہو رہی ہے. اور لکھا ہے کہ اور وہ حاملہ تھی اور درد ذہ میں چلاتی تھی اور بچہ جننے کی تکلیف میں تھی. لیکن لکھا ہے کہ پھر ایک اور نشان آسمان پر دکھائی دیا, یعنی بڑا لال اژدہا. اس کے 7 سر 10 سینگ تھے اور اس کے سروں پر 7 تاج, اور اس کی دم نے آسمان کے کیا لکھا ہے 3 ستارے کھینچ کر زمین پر ڈال دیے. اور پھر آگے جا کر وہ اس بچے کو جو اس عورت نے جنم دیا مارنے کی کوشش کرتا ہے. obviously اسرائیل نے یسوع کو جنم دیا اور ابلیس جو تھا وہ اسرائیل کے یسوع کے اور اسرائیل کے خلاف ہے. یہ جو ستارے ہیں یہ اینجلز کی بات ہو رہی ہے. بائبل میں اینجلز کو سٹارز کہا گیا ہے. ٹھیک ہے, ایوب کی کتاب میں بھی 37 باب میں اس کا ذکر آپ پڑھ لیجیے گا. تو ستارے جو ہیں یہ اینجلز کو ظاہر کرتے ہیں. اور لوسیفر جب آسمان سے گرایا گیا تھا تو اس کی دم نے کتنے ستاروں کو کھینچ لیا تھا؟ 1/3 1/3. یعنی کہ یہ جو 6 بڑے فرشتے تھے ان کے نیچے اپنے اپنے گروہ تھے, اور ان میں سے 2 گروہ جو ہیں وہ آسمان سے نکال دیے گئے, اور اب 4 بڑے گروہ وہاں پر موجود ہیں. اور آسمان کی لڑائی کا ذکر ہے 7ویں آیت میں 12ویں باب کی, کہ پھر آسمان پر لڑائی ہوئی. میکائیل اور اس کے فرشتے اژدہا سے لڑنے کو نکلے, اور اژدہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے. یعنی کہ ابلیس کے ساتھ بھی کون تھے؟ فرشتے تھے. یہ وہی فرشتے ہیں, ان میں سے چند فرشتوں نے گناہ کیا تھا. اور لکھا تھا نا کہ خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا اور ان کے ساتھ شادیاں کی. یہ جو پیدائش 6 باب میں یہ خدا کے بیٹے جو لفظ ہے یہ فرشتوں کے لیے, فالن اینجلز کے لیے. اور یہ ڈیولز ہیں, یہ جو فرشتے جو ہیں گرائے ہوئے فرشتے ہیں یہ ڈیولز ہیں. اور دوسرا فرشتہ جو گرایا ہوا تھا اس کا ذکر ہے 9ویں باب میں مکاشفہ. it's a separate angel, یہ ایک فرق فرشتہ ہے. اس کی پہلی ہے لکھا کہ جب 5ویں فرشتہ نے نسنگا پھونکا تو میں نے آسمان سے زمین پر ایک کیا لکھا ہے ستارہ گرا ہوا دیکھا. یہ ستارہ کون ہے؟ یہ اینجل کی بات ہو رہی ہے. it's a fallen angel. ٹھیک ہے, یہ گرایا ہوا فرشتہ ہے. اور اسے اتھا گڑھے کی کیا دی گئی تھی؟ کنچی دی گئی تھی. اور 11ویں آیت میں لکھا ہے اتھا گڑھے کا فرشتہ ان پر بادشاہ تھا, اور اس کا نام عبرانی میں ابدون اور یونانی میں اپولیون ہے. یہ سیکنڈ فالن اینجل ہے جو کہ ابلیس کے ساتھ بڑا مقرر فرشتہ تھا اور گرا دیا گیا تھا. اس کو موت کا فرشتہ بھی کہا جاتا ہے, اور موت کے فرشتے کا بائبل میں کافی دفعہ ذکر ہے. اور احبار کی کتاب میں ہم نے لیویٹیکس 16 میں لاسٹ ٹائم پڑھا تھا, دوبارہ پڑھیں. 2 جب برے لیے جاتے تھے کفارہ کی عید پر, تو لکھا ہے 8ویں آیت میں 16:8 لیویٹیکس 16:8 جب کفارہ کی عید منائی جاتی تھی ہیکل میں تو 2 برے لیے جاتے تھے. لکھا ہے کہ ہارون ان دونوں بکروں پر چٹھیاں ڈالے, ایک چٹھی خداوند کے لیے اور دوسری چٹھی کس کے لیے ہو؟ عزازیل کے لیے. یہ موت کے فرشتے کا نام ہے. ٹھیک ہے, جس بکرے پر خداوند کی چٹھی نکلے اسے ہارون لے کر خطا کی قربانی کے لیے چڑھائے.
لیکن جس بکرے پر عزازیل کے نام کی چٹھی نکلے وہ خداوند کے حضور زندہ کھڑا کیا جائے تاکہ اس سے کفارہ دیا جا سکے اور وہ عزازیل کے لیے بیابان میں چھوڑ دیا جائے، یعنی کہ وہ موت کے حوالے کر دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، ایک تو مذبح پر خداوند کی حضوری میں چڑھایا جاتا تھا، اور یہ جو دونوں قربانیاں ہیں یسوع مسیح میں پوری ہوتی ہیں. یہ دو برے اس لیے لیے جاتے تھے کہ ایک برے کو مار کر دوبارہ زندہ تو نہیں کھڑا کیا جا سکتا، وہ آئیڈینٹیکل برے لیے جاتے تھے اور ان کو ایک قربانی کنسیڈر کیا جاتا تھا، ایک ہی برہ کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ ایک ہی برہ ہے، وہ قربان گاہ پہ بھی چڑھا ہے اور اس کو بیابان میں بھی ہم نے چھوڑا ہے. سوئے وہ دو برے لیکن ان کو کنسیڈر ایک برہ کیا جاتا تھا. لیکن یسوع مسیح جو ہے وہ اس نے دونوں قربانیوں کو پورا کیا، یعنی کہ وہ قربان گاہ پر بھی گیا اور موت کے حوالے بھی کیا گیا. آمین. بیابان میں بھی نکالا گیا، گھر سے باہر نکال دیا گیا، یروشلم سے، شہر سے باہر نکالا گیا اس کو. اس کے بارے میں پھر کبھی ڈیٹیل پڑھیں گے. باقی جو 4 فرشتے ہیں ان کا ذکر ہم دوبارہ پڑھیں گے. لکھا ہے کہ واپس 6 باب کی 7ویں آیت میں جا رہے ہیں کہ پہلا جو تھا وہ ببر کی مانند ہے، دوسرا جاندار بچڑے کی مانند ہے، تیسرا جاندار انسان کی طرح ہے، اور چوتھا جاندار جو ہے وہ اڑتے ہوئے عقاب کی مانند ہے. ان چاروں جانداروں کے کیا ہیں؟ 6 پر ہیں اور چاروں طرف اور اندر آنکھیں ہی آنکھیں ہیں، اور رات دن بغیر آرام لیے یہ کہتے ہیں کہ قدوس 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 خداوند کا خدا قادر مطلق جو تھا، جو ہے، جو آنے والا ہے. سو اب جو ہے ان کی خصوصیات ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے ایک جو ہے وہ ببر کی طرح چہرہ اس کا نظر آ رہا ہے، دوسرے کا انسان کی طرح، تیسرے کا بیل کی طرح، اور چوتھے کا جو ہے وہ عقاب کی طرح. اب کیا ہے کہ یہ 6 پروں والے ہیں جس کا ذکر ہم نے یسایہ کی کتاب 6 باب میں پڑھا تھا کہ سرافیم ہیں. یہ 6 پروں والے فرشتے ہیں جن میں سے 2 سے وہ اڑتے ہیں، 2 سے اپنا چہرہ چھپاتے ہیں، 2 سے اپنے پاؤں کو چھپاتے ہیں، اور وہ قدوس قدوس کہتے ہیں. یہی سین جو ہے وہ ایک اور جگہ پر بائبل میں ایک اور نبی نے دیکھا. حزقیل کی کتاب میرے ساتھ دیکھیں. اور اس کے پہلے باب کی ہم 7ویں آیت میں پڑھیں، بلکہ 6 آیت 5ویں سے پڑھ لیں. دیکھیں کہ اس میں سے 4 جانداروں کی ایک شبیہ نظر آئی، خدا کے تخت کی وہ بات کریں. ان کی شکل یوں تھی کہ وہ انسان سے مشابہ تھے، یعنی کہ چلنے میں ان کی ٹانگیں بازو وغیرہ انسان جیسے تھے، لیکن ہر ایک کے کیا تھے؟ 4 چہرے تھے اور 4 پر تھے، اور ان کی ٹانگیں سیدھی تھیں اور ان کے پاؤں کے تلوے بچڑے کے پاؤں کے تلوے کی مانند تھے، اور وہ منجے ہوئے پیتل کی مانند چھلکتے تھے، اور ان کے چاروں طرف پروں کے نیچے انسان کے سے ہاتھ تھے. ٹھیک ہے، ان کے ہاتھ بھی تھے، اور چاروں کے چہروں پر اور پر یوں تھے کہ ان کے پر ایک دوسرے سے باہم پہ وسطہ تھے، اور وہ چلتے ہوئے مڑتے نہیں تھے بلکہ سب سیدھے آگے بڑھے چلے جاتے تھے. ان کے چہروں کی مشابہت یوں تھی کہ ان چاروں کا ایک ایک چہرہ انسان کا، ایک ایک شیر ببر کا ان کی دہنی طرف، اور چاروں کا ایک ایک چہرہ سانڈ کا یعنی بچڑے کا بائیں طرف، اور چاروں کا ایک ایک چہرہ پیچھے کی طرف جو تھا عقاب کی تھا. اب یوحنا جو دیکھ رہا ہے اس کو ایک چہرہ ایک ٹائم پہ نظر آ رہا ہے، حزقیل جو دیکھ رہا ہے اس کو چاروں چہرے نظر آ رہے ہیں. کیوں ایسے ہے؟ کیونکہ وہاں پر جب حزقیل وہ ویژن دیکھتا ہے تو وہ سپن کر رہے تھے، گھوم رہے تھے. ٹھیک ہے، وہ سارا جو چیز تھی وہ خدا کا تخت درمیان میں تھا اور وہ گھوم رہے تھے. لیکن وہاں پر جب یوحنا دیکھتا ہے تو وہ کھڑے ہیں. اب آپ جیسے دیکھیں کہ اب اگر آپ میرے ہاتھ کو اس طرح دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ہاتھ کی صرف یہ سائڈ نظر آ رہی ہے، حالانکہ اس کی 4 سائڈیں ہیں، یہ اور پھر یہ بھی ہے. تو یوحنا جب دیکھ رہا ہے تو ان کو ایک ایک چہرہ نظر آ رہا ہے، ان کو باقی چہرے ان کے نہیں نظر آ رہے. لیکن جب وہ گھومے ہیں تو حزقیل نے جب دیکھا ہے تو اس کو ہر ایک کے 4 چہرے نظر آئے. وہ آنکھیں کیوں ان کی چاروں طرف ہیں؟ کیونکہ ان کی آنکھیں ادھر بھی ہیں، پیچھے بھی ایک چہرہ ہے، ادھر بھی چہرے ہیں. ٹھیک ہے، ڈونٹ گیٹ کنفیوزڈ بائی دیٹ. یہ جو ہے یہ خدا کے گھر میں بڑے اینجلز ہیں. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو وہ ریفارم بھی کر لیتے ہیں، انسانی شکل میں بھی نظر آتے ہیں، لیکن یہ خدا کے جلال اور اس کی قدرت کی تصویر ہے. ٹھیک ہے، اگر اس میں سے کچھ چیزیں ہمیں سمجھ نہ آئیں اس کا ریزن یہ ہے کہ خدا ابھی نہیں چاہتا کہ ہم وہ سمجھیں. اگر خدا نے اور ڈیٹیل دینی ہوتی تو وہ اور زیادہ ڈیٹیل بتاتا. آپ کو معلوم ہے پولس رسول آسمان پر جب گیا دوسرے کرنتھیوں میں تو اس نے کہا کہ میں نے وہاں پر ایسا بہت کچھ دیکھا جن کا انسان سے بیان کرنا روا نہیں ہے. ٹھیک ہے، سو کیا ہے کہ وہ
چاروں طرف آنکھیں کیوں ہیں؟ کیونکہ 4 چہرے ہیں، ایک چہرہ آگے، ایک پیچھے، ایک سائڈ، اور ہر ایک کی 2 آنکھیں ہیں. تو لکھا ہے کہ وہ مڑتے نہیں ہیں. جیسے ہم نے اگر لیفٹ جانا ہو تو ہم مڑ کے جائیں گے نا، یا رائٹ جانا ہو تو ہم مڑ کے جائیں گے، لیکن وہ جدھر جائیں وہ سیدھے چلے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے 4 طرف چہرے ہیں. تو اگر اس نے ادھر جانا ہے تو وہ اس چہرے کی سیدھ میں جائے گا، اگر وہ پیچھے کی جانا ہے تو وہ ایسے ہی پیچھے چلا جائے گا، کیونکہ پیچھے بھی ایک چہرہ ہے. ٹھیک ہے، سائڈ پہ جانا ہے تو ویسے ہی چلا جائے گا. یعنی کہ یہ کس چیز کا نشان ہے؟ یہ خدا کے ہماگیر ہونے کا نشان ہے. ٹھیک ہے، واحد وہ شخص ہے یا واحد ذات ہے جس کو اتنے چہروں کی ضرورت نہیں ہے ہر چیز کو دیکھنے کے لیے. وہ خدا کی ذات ہے. آمین. یہ ان اینجلز کی جو ہے وہ کمزوری کو کہہ لیں یا ان کی اس چیز کو ظاہر کرتے ہیں کہ دے آر لمیٹڈ بینگز. ان کو اگر چاروں طرف دیکھنا ہے تو ان کے 4 چہرے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، 4 ڈائریکشن. لیکن خدا کی ذات ایسی ہے کہ جو اس کو ہر طرف موجود ہے. سو دوسرا ریزن یہ ہے کہ ان کی چاروں طرف آنکھیں اس لیے ہیں، ان کے 4 چہرے اس لیے ہیں کہ they actually represents those 4 dimensions. مشرق، مغرب، شمال، جنوب، ہر جگہ پر خدا کا اختیار ہے. ٹھیک ہے، ان کی آنکھوں سے کوئی چیز بچی نہیں رہ سکتی. اور لکھا ہے کہ وہ دن رات بغیر آرام کیے یہ کہتے رہتے ہیں قدوس 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 خداوند رب الافواج قادر مطلق. اب جب ہم آسمان پہ جائیں گے تو we will get to meet them. ٹھیک ہے، اور ڈیفینیٹلی ہم چاروں سے ملیں گے، یعنی کہ ہیومن فیس کو بھی ملیں گے، بیل والے کو بھی ملیں گے، شیر والے کو بھی ملیں گے. ایک بندے کو 4 دفعہ سے ملنا گے. تو لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب خدا کے خادموں کے پاس جو فرشتے آتے ہیں تو وہ صرف اپنے ہیومن فیس میں آئیں گے. ٹھیک ہے، میکائیل جو فرشتہ تھا، اب یہ جو 4 مقرر فرشتے ہیں ان میں میکائیل اور جبرائیل وغیرہ بھی ہیں، لیکن جب وہ ہیومن انٹریکشن ہوئی ہے، مریم کے پاس جب آیا جبرائیل فرشتہ، یا زکریا کے پاس آیا جبرائیل فرشتہ، یا یوسف کے پاس آیا جبرائیل فرشتہ، دانیل کے پاس آیا، تو ان سب لوگوں کے ساتھ جب وہ بات کرنے آتے تھے تو وہ انسانی شکل لے کر آتے تھے. جب ابراہیم کے پاس یسوع مسیح اور جبرائیل اور میکائیل آتے ہیں تو وہ 3 انسانوں کی شکل میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، سو یہ جو تصویر ہے یہ فل فلیج وہ جلال کی تصویر ہے، جس کی ریکویسٹ موسیٰ نے کی تھی کہ تو مجھے اپنا سارا جلال دکھا. تو خدا نے کہا تھا کہ نہیں، تو نہیں دیکھ سکتا. یوحنا اس لیے دیکھ رہا ہے کیونکہ وہ مسیح کے لہو سے پاک ہو چکا ہے اور اس کو انوائٹ کیا گیا آسمان پر. تو دس پکچر خداوند کے جلال کی تصویر ہے، اور اس کے جو آرک اینجلز ہیں، مقرب فرشتے ہیں، وہ اپنی پوری جلال میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے 4 چہرے ہوتے ہیں، ان کے 6 بازو ہوتے ہیں، 6 پر ہوتے ہیں، اور وہ اس طرح موو کرتے ہیں. اور یہ خداوند کے تخت کے آگے جو ہے ایسے ہو رہا ہوتا ہے، جس کو ہم ابھی برداشت نہیں کر سکتے. لیکن جب ہم خداوند کی بادشاہی میں جائیں گے تو ہم برداشت کریں گے، پھر ہم یہ چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اور پھر لکھا ہے کہ 9ویں آیت میں، جب وہ جاندار اس کی تمجید اور عزت اور شکر گزاری کریں گے جو تخت پر بیٹھا ہے اور عبدالعباس زندہ رہے گا. یعنی کہ جب وہ بڑے اینجلز نے جب اس طرح للکار کی آواز کے ساتھ بولا تو لکھا ہے کہ وہ 24 بزرگ اس کے سامنے جو تخت پر بیٹھا ہے، یعنی خدا یسوع مسیح کی بات ہے، گر پڑیں گے اور اس کو سجدہ کریں گے جو عبدالعباس زندہ رہے گا، اور اپنے تاج یہ کہتے ہوئے اس کے تخت کے سامنے ڈال دیں گے کہ اے ہمارے خداوند اور خدا، تو ہی تمجید اور عزت اور قدرت کے لائق ہے، کیونکہ تو ہی نے سب چیزیں پیدا کی اور وہ تیری ہی مرضی سے تھیں اور پیدا ہوئی بھی. آمین. سو یہ چیز کیا ثابت کرتی ہے کہ یسوع مسیح کون ہے؟ یسوع مسیح خدا ہے، یسوع مسیح کریٹر ہے، اس نے سب کچھ جو ہے وہ پیدا کیا ہے. اور ایک بہت بڑی آیت اس آیت کو پورا کرتی ہے کہ ہر ایک گھٹنا جھکے گا، ہر زبان اقرار کرے گی کہ یسوع ہی خدا ہے، یسوع ہی یہوہ ہے، یسوع ہی یاوہ ہے. یہ آیت جو ہے وہ میرے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ فلپیوں کے خط میں میرے کل یہ آیت ہے، اس کا 2 باب اور اس کی 9ویں آیت سے لکھا ہے کہ اسی واسطے خدا یعنی یہوہ یعنی باپ نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے.
تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا، جو کہ ہم نے دیکھا بھی، فرشتوں نے اپنے فرشتوں نے سجدہ کیا، اور وہ جو 24 بزرگ ہیں انہوں نے اپنے تاج اتارے، یعنی آسمانی فرشتے اور آسمانی مخلوقات، خواہ زمینیوں کا، یعنی ہم لوگ جو اس وقت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم بھی تو خدا کے آگے جھک رہے ہیں، اور وہ جو زمین کے نیچے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ان کی روحیں ہیں جو کہ بدی میں ہلاک ہوئے، پاتال میں، بدروہیں، فالن اینجلز، اور انسانوں کی روحیں جو کہ مر چکے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ اب پولس رسول یہ جو آیت لکھ رہے تھے، یہ اپنی طرف سے نہیں آیت لکھ رہے تھے، یہ یسایہ نبی کی ایک آیت کو ریپیٹ کر رہے تھے۔ میرے ساتھ دیکھیں یسایہ نبی کا صحیفہ، آئزایہ اس کا 45 چیپٹر ہے اور اس کی 22ویں آیت لکھا ہے کہ آئزایہ 45:22، اے انتہائی زمین کے سب رہنے والوں، تم میری طرف متوجہ ہو اور نجات پاؤ، کیونکہ میں خدا ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں۔ خدا ہوں کیا ہے؟ میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے، کلام صدق یعنی کہ سچا کلام، ابتدا میں جو کلام تھا خدا کے ساتھ، میرے منہ سے نکلا ہے اور وہ ٹلے گا نہیں، ہر ایک گھٹنا میرے حضور جھکے گا اور ہر ایک زبان میری قسم کھائے گی۔ میرے حق میں ہر ایک کہے گا کہ یقیناً خداوند ہی میراث بازی اور توانائی ہے، اور اسی کے پاس وہ آئے گا، اور سب جو اس سے بیزار تھے پشیمان ہوں گے۔ اسرائیل کی کل نسل خداوند میں صادق ٹھہرے گی اور اس پر فخر کرے گی۔ یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ یہ جو خدا جس کی بات ہو رہی ہے، جیسا لاسٹ نے سرمن میں خداوند کی تثلیث کے بارے میں بتایا، باپ، بیٹا اور روح القدس، پرانے عہد نامہ میں سے بھی ثابت کیا سارا، تو یہاں پر جو بیٹھا ہے تخت پر، یہ خداوند یسوع مسیح ہیں، اور ہر ایک گھٹنا ان کے آگے جھک رہا ہے۔ باپ نے اپنا سارا جلال جو ہے وہ بیٹے کو دے دیا ہے، اور یہ آسمان کا جو یہ نظارہ ہے، آسمان کی یہ تصویر ہے، اور آگے 5ویں باب میں جب ہم پڑھیں گے نیکسٹ ٹائم تو ہمیں اور زیادہ نظر آئے گا کہ وہ کیا، یہ کیوں سارا کچھ جو ہے وہ یوحنا کو دکھایا گیا۔ 4 جاندار ہیں، بہت بڑے مقرب فرشتے ہیں، اس کے ساتھ ہم نے لاسٹ ٹائم وہ 7 فرشتوں کا بھی پڑھا، اور ہم نے جو 24 بزرگوں کا پڑھا۔ 2 فرشتے جو باقی رہ گئے ان کا کیا حال ہوگا، یہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی دیکھا تھا کہ ابلیس کو جو ہے مکاشفہ 22ویں باب میں دیکھیں، 20ویں باب میں، سوری 20 اور اس کی 10ویں آیت لکھا ہے کہ ان کا گمراہ کرنے والا ابلیس آگ اور گندک کی اس جھیل میں ڈالا جائے گا، جو جہاں وہ حیوان اور جھوٹا نبی بھی ہوگا، وہ رات دن عبدالآباد عذاب میں رہیں گے، یعنی کہ سیٹن کو، ابلیس کو، اس اژدہا کو آگ کی جھیل میں پھینکا جائے گا۔ ایک اور دشمن کو آگ کی جھیل میں پھینکا جائے گا، 14ویں آیت میں لکھا ہے کہ پھر موت اور عالم رواح آگ کی جھیل میں ڈال دیے گئے۔ یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے، یعنی کہ موت جو ہے، جو کہ فالن اینجل ہے، اس کو بھی آگ کی جھیل میں ڈالا جائے گا، اور جس چیز کی کنجی اس کو دی گئی تھی، تھا گڑھا جس کو عالم رواح بھی کہتے ہیں، اس کو بھی آگ کی جھیل میں ڈالا جائے گا۔ پہلا کرنتھیوں میرے ساتھ دیکھیں، اس کا 15واں باب، اس کی 22ویں ہے، پہلا کرنتھیوں 15واں باب 22ویں ہے، لکھا ہے کہ جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے، لیکن ہر ایک اپنی اپنی باری سے۔ پہلا پھل مسیح، پھر مسیح کے آنے پر اس کے لوگ، اس کے بعد آخرت ہوگی، اور اس وقت وہ ساری حکومت اور سارا اختیار اور قدرت نیست کر کے بادشاہی کو خدا یعنی باپ کے حوالے کر دے گا۔ یہ 1000 سالہ بادشاہی کے بعد کی بات ہے، جب یہ سفید تخت لگایا جائے گا، جو ہم نے والا بھی پڑھا، کیونکہ جب تک وہ سب دشمنوں کو اپنے پاؤں تلے نہ لے آئے، اس کو بادشاہی کرنا ضرور ہے۔ سب سے پچھلا دشمن، یعنی جو سب سے بڑا دشمن ہے، جو سب سے اینڈ پہ تباہ کیا جائے گا، لکھا ہے وہ کیا ہے، وہ موت ہے، یعنی کہ ابلیس سے بھی بڑا اینجل یا دشمن جو تھا، جو کہ آخر تک پریویل کرے گا اور اس کو مارا جائے گا اینڈ پہ، وہ کیا ہے، موت ہے۔ دیٹ فالن اینجل، جو کہ جس کا ہم نے ذکر پڑھا ہے، تھا گڑھے کا فرشتہ، وہ جو ہے وہ موت ہے، اور اس کو سب سے اینڈ پر جو ہے وہ تباہ کیا جائے گا۔
اور پھر لکھا ہے کہ خدا نے سب کچھ اس کے پاؤں کے نیچے کر دیا، مگر جب وہ فرماتا ہے کہ سب کچھ اس کے تابع کر دیا گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ جس نے سب کچھ اس کے تابع کر دیا وہ لگ رہا۔ اور پھر آگے جا کر کہتا ہے 52ویں آیت میں، 51ویں آیت میں، دیکھو میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں کہ ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے، یہ ایک دم میں ہوگا، ایک پل میں، پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا، کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا جب خداوند مقرر فرشتے اور نرسنگے کی آواز کے ساتھ آئے گا، اور مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے، کیونکہ ضروری ہے کہ یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہنے اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ۔ جب یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہن چکے گا اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ، یعنی اٹرنل لائف ہمیں مل جائے گی، ہمیں گلوریفائڈ باڈی مل جائے گی، جلالی بدن مل جائے گا، تب وہ قول پورا ہوگا جو کہ ہوسیہ کی کتاب میں لکھا ہے، موت فتح کا لقمہ ہو گئی، اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا۔ آمین۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم توبہ کریں اور بپتسمہ لیں، اپنی زندگی خداوند کو دیں، کیونکہ یسوع مسیح نے صلیب پر جان دے کر موت پر فتح پائی۔ جس دن تو نے گناہ کیا تو مرا ہے، خداوند نے کہا تھا۔ جس دن آدم نے گناہ کیا تھا موت اس پر غلبہ پا گئی تھی، لیکن یسوع کے آنے کے وسیلہ سے موت ہم سے اب دور ہو گئی ہے، اور یہ ہے کہ ہم مرتے ہیں لیکن سوتے ہیں، ہم مر نہیں جاتے۔ تو توبہ کر کے بپتسمہ لیں گے تو ہم پھر زندہ بھی کر دیے جائیں گے خداوند کی بادشاہی میں، اور ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں گے۔ یہ ہے جو چیپٹر 4 کی جو ہے ڈیٹیل ہے، اور نیکسٹ ٹائم ہم چیپٹر 5 بھی پڑھیں گے۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔